الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تبع ہدای فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یقیناً بلبل باغ مدینہ سے آپ نے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اس پر تفصیلی خطاب سماعت فرمایا ہوگا، اور سانحہ کربلا کے متعلق آپ نے معلومات حاصل کی ہوگی۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں روز کوئی نہ کوئی ایسی خبر آتی ہے جو دلوں کو مغموم کر دے۔ کبھی غزہ کے حوالے سے، کبھی کسی ملک کے حوالے سے، کبھی کسی شہر کے حوالے سے، کبھی کسی علاقے کے حوالے سے، اور کبھی عالمی سطح پر خبریں سن کر ہم مغموم ہو جاتے ہیں، دل بیٹھ جاتا ہے۔ حالات دیکھ کر ہماری کیفیت کے اندر ایک عجیب تبدیلی پیدا ہوتی ہے، جیسے اچانک کوئی انسان خوش ہو اور اس کے سامنے موت کی خبر سنا دی جائے تو وہ مغموم ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پوری دنیا میں انسان تباہی اور بربادی کی خبریں سن کر خوشیوں سے محروم اور مغموم نظر آتا ہے۔ ایک ہوتا ہے خبریں سننا، اور ایک ہوتا ہے جو خبر ہم سن رہے ہیں جس واقعے کی، اس واقعے کے وجود میں آتے وقت وہیں پر ہونا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ مثال کے طور پر ابھی کل پالا گلی میں آگ لگی، ایک بلڈنگ کے اندر، ایک ہوٹل میں شاید، تو جو وہاں ہوں گے وہ شعلوں کو دیکھ کر کے بہت ٹینشن میں آ گئے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، چیخ رہے ہوں گے۔ ہم لوگ سن کر صرف ٹینشن میں آ گئے، تو دیکھنے والے کی جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت ہماری نہیں ہے۔ جو واقعات دیکھ رہا ہے، واقعے کی وجود کے، واقعے کے صدور کے موقع پر وہاں موجود ہو، تو اس کی جو کیفیت ہوگی وہ کیفیت ہماری نہیں ہو سکتی۔ لیکن میں حیران ہوں، یا اللہ، کربلا کا سانحہ سن کر ہم مغموم تو ہو جاتے ہیں کہ 82 یا 72 نفوس قدسیہ کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر کیا سما رہا ہوگا، کیا کیفیت رہی ہوگی، کیسے حالات رہے ہوں گے۔ لیکن جب سیرت امام حسین پڑھتے ہیں تو ہماری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ تاجدار کربلا کی پیشانی پر پسینہ نظر نہیں آ رہا تھا، وہ شور مچاتے نظر نہیں آ رہے تھے، کربلا میں جزا اور فضا کرتے نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہم تو اگر تہجد گزار ہوں اور کوئی تکلیف آ جائے تو ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے، مولا میں اتنی نیکیاں کر رہا ہوں پھر بھی یہ تکلیف۔ لیکن کربلا میں امام حسین یہ کہتے نظر نہیں آتے کہ میں تیرے نبی کا نواسا ہوں، اور میرے وہ نانا لگتے ہیں، اس نانا کا کلمہ پڑھنے والوں کا یہ حال کہ وہ ہمارے خون کے در پہ ہیں۔ کہیں امام حسین نہیں فرمایا،
یہ نہیں فرمایا مولا میں نے 25 پیدل حج کیے ہیں اور میرے ساتھ یہ سلوک، مولا میں نوجوانان جنت کا سردار ہوں پھر بھی میرے ساتھ یہ سلوک نہیں۔ اور نہ سامنے والے سے ڈرتے نظر آتے ہیں، نہ ڈپریشن میں جاتے نظر آتے ہیں، نہ انزائٹی کے شکار ہوتے ہیں۔ وہاں بھی جو خطبے امام حسین نے دیے ان خطبوں کو پڑھیے آپ۔ میں نے ابھی ایک خطبہ سنایا جہاں بیان کر کے آ رہا ہوں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شب عاشوراء اپنے اعوان و انصار کے سامنے جو خطاب فرمایا، ایک لفظ بھی اس میں شکایت کا نہیں تھا، بلکہ اس میں شکر کے کلمات کہے۔ تاریخ طبری کے اندر وہ خطبہ موجود ہے کہ امام نے خطبے میں اپنے گھر والوں سے کہا، میں اللہ کی حمد و ثنا بجا لاتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرتا ہوں، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے خاندان نبوت میں مجھے پیدا فرمایا۔ اور پھر یہ شرف تو انہی کو حاصل تھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کا شکر بجا لاتا ہوں ہر حال میں، چاہے خوشی ہو یا غم ہو۔ اب مجھے بتائیے کتنا بڑا درس ہے کربلا سے ہم کو، کتنا بڑا سبق ہے۔ شکوہ شکایت اور اللہ کی ناراضگی ایسی سچویشن میں بھی امام حسین کی حیات طیبہ سے چھلکتی نظر نہیں آتی۔ اور دوسری چیز کہ ان کے پاس تو بظاہر 22,000 کے لشکر کے مقابلے میں کوئی 72,000 کا لشکر تو نہیں تھا کہ بے خوف ہوتے کہ ابھی یہ لشکر کچل دے گا۔ کہاں 22,000 یا 20,000 کا لشکر، اور کہاں 82 نفوس قدسیہ یا 72 نفوس قدسیہ۔ پھر امام حسین بے خوف کیوں تھے؟ کیوں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انزائٹی کے شکار نہیں ہوئے؟ کیوں امام حسین ڈپریشن میں نہیں آئے؟ اور یہ بھی نہیں کہ ایک میت کو دیکھ کر ڈپریشن میں آنے والی بات ہو، وہاں پر 18 اہل بیت کے پھول جو ہے وہ مرجھا چکے تھے، پھر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈپریشن میں نہیں آتے۔ یہ ٹینشن بھی کہ میرے بعد میری بیوی بچے بہن کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، یہ بھی ان کو ڈپریشن میں نہیں لا رہا ہے۔ تو وہ چیز تلاش کیجئے قرآن کی روشنی میں، وہ چیز تلاش کیجئے۔ ہم خبریں سن کر ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، ہم خبریں سن کر افسردہ ہو جاتے ہیں، ہم خبروں کو دیکھ کر کے اپسیٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو منظر نگاہوں کے سامنے موجود ہے، لائیو دیکھ رہے ہیں اور پریزنٹ ہیں وہاں پر، اور پھر بھی امام حسین کو کوئی خوف نظر نہیں آتا۔ تو قرآن کہتا ہے فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ ہدایت کیا ہے؟ دین ہے، شریعت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے ولیوں کی بھی تعریف قرآن نے بیان کی، اور ان کی جو سب سے بڑی صفت بیان کی، کمال جو بیان کیا، پہلے تو ڈیفینیشن بیان کی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو مومن اور متقی ہوں، لیکن ساتھ میں ان کو جو سب سے بڑا کمال جو اللہ نے عطا فرمایا اس کا تذکرہ قرآن نے کیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم۔ ڈپریشن میں دنیا ہوتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ یا اللہ کچھ بھی نہیں پھر بھی کوئی خوف نہیں، کوئی مددگار بظاہر نہیں پھر بھی کوئی غم نہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جواب ملے گا، وہ یہ نہیں دیکھتے کتنے انسان ہمارے ساتھ ہیں، وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ دین پر اتنے ثابت قدم تھے کہ مصیبتوں کے ماحول کے اندر بھی امام حسین نے شریعت کی پاسداری کی، شریعت پر عمل کیا، تو اللہ نے ان کے دل سے خوف نکال دیا، ان کے دل سے غم نکال دیا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بس یہ آخری جملے پر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ کربلا
ایک قتل گاہ نہیں، ایک یونیورسٹی ہے۔ کربلا ایک قتل گاہ نہیں، ایک یونیورسٹی ہے۔ اتنے اسباق ہیں کربلا کے کہ اگر ان اسباق کو سمجھا جائے اور اس کو آدمی اگر اپنی زندگی میں شامل کر لے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ انسان ایک ایسا انسان بن سکتا ہے کہ وہ جہاں سے گزرے گا اسلام کی آبیاری ہوتی چلی جائے گی اور اسلام کو توانائی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ ان شارٹ یہ سمجھ لیں کیسا مسلمان ہونا چاہیے، مصیبت میں، راحت میں، تکلیف میں، غم میں، میدان عمل میں، میدان جنگ میں جیسا مسلمان ہونا چاہیے، اس مسلمان کے سلسلے میں اگر کوئی ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے تو وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے تاجدار کربلا سے محبت کرنا اور تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنا ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے، اور یقیناً ان کے نقش قدم پر چلنا آسان نہیں۔ میں نے ابھی ایک بات بیان کے اندر بتائی، وہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیں سورج جب طلوع ہوتا ہے نا تو آسمان پر سیاہی آسمان پر جو ہے نا سرخی پھیل جاتی ہے۔ پہلے لال آسمان ہوتا ہے اور پھر اس میں سے سورج نکلتا ہے۔ بس اسی طریقے سے پہلے کربلا خون سے رنگا گیا اور پھر اس کے بعد اسلام کا آفتاب طلوع ہوا ہے۔ اگر آج آسمان پر اسلام کا آفتاب طلوع نظر آ رہا ہے تو وہ خون حسین کا صدقہ ہے، حسین اور شہدائے کربلا کے خون کا صدقہ ہے۔ ان کی سرخیوں کے بعد یہ اسلام پورے آب و تاب کے ساتھ آج بھی چمک رہا ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے تاجدار کربلا اور شہدائے کربلا کو اجر عطا فرمائے کہ جن کے صدقے میں اللہ عز و جل نے ہمیں اسلام پر چلنے کا ڈھنگ اور برائیوں سے نفرت کا جذبہ عطا فرمایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل عاشورہ ہے اور یوم عاشورہ کیا کرنا ہے اس کی تفصیل میرے بیان کے اندر آپ نے یوٹیوب پر سن لیا ہوگا۔ مختصراً بتا دوں 4 کام کل خاص طور پر کرنا ہے۔ پہلا کام سچے دل سے توبہ کریں کہ کل کا دن توبہ کی قبولیت کا دن ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ بھی اللہ عز و جل نے یوم عاشورہ کو قبول فرمائی، اس لیے کل کا دن توبہ کی قبولیت کا دن ہے۔ خوب رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، گھر والوں پر فراخ دلی سے خرچ کرو، صدقہ کرو۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جس میں بہت زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا چاہیے، اور اسی کے ساتھ چوتھا کام روزہ رکھو۔ یہ 4 کام کل کے دن خاص طور پر کریں۔ اللہ عز و جل ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔